السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لیٹس اسٹارٹ دا ناول آبسیشن آف دا مافیا کنگ بائی زہرا شاہ ایپیسوڈ 1۔ لوکیشن بلیک سی ٹرکی۔ یہ منظر استنبول شہر کے رونقوں سے دور بلیک سی میں تیرتی اس کروز شپ کا تھا جو کہ سمندر کے ٹھہرے ہوئے پانی میں ارتعاش پیدا کرتے ہوئے تیزی سے آبادی سے دور ہوتی سمندر کی گہرائی کی طرف تیز رفتار سے گامزن تھی۔ کروز شپ کے اندر فرسٹ فلور پر موجود اس بڑے سے لگژری ہال کمرے میں اس گول سی میز کے گرد 4 افراد ان عالیشان کرسیوں پر براجمان تھے۔ سربراہی کرسی پر ترکی کا مافیا کنگ ایلڈر کایا بے پناہ وجاہت لیے اپنی پوری شان و شوکت اور رعب و دبدبے کے ساتھ براجمان تھا۔ وائٹ شرٹ پر بلیک ٹیکسٹوں میں وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار اپنے بلیک کوٹ پیچھے چیئر پر ڈالے تنے ہوئے قاتلانہ ترکش نقوش کے ساتھ اپنی کرسٹل گرے آنکھوں میں قہربار تاثر لیے اپنے سامنے موجود سیاہ فائل کو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بالکل سامنے والی کرسی پر اس کا جڑواں بھائی برکان کایا بلیک شرٹ اور بلیک جینز میں شرٹ کے اگلے 2 بٹنز ہمیشہ کی طرح کھولے اور آستین بازو تک فولڈ کیے انتہائی کروکھڑ سے گھٹنے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے کھلے گریبان میں سے اس کے مضبوط کثرتی سینے پر مخصوص ولف کا ٹیٹو ہلکا سا اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ خوبصورت ترکش نقوش کے ساتھ کے تاثرات ہمیشہ کی طرح جذبات سے عاری، سرد و سپاٹ سے تھے۔ ایلڈر کایا کے بائیں جانب ایرل کایا وائٹ شرٹ میں بلیک لیدر کی جیکٹ اور بلیک کی جینز پہنے ایک ہاتھ کی کہنی چیئر پر ٹکائے دوسرے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنی توڑی پہ جمائے ہمیشہ کی طرح اپنی خوبصورت پرسنالٹی کے ساتھ ڈیولش ہینڈسم لگ رہا تھا۔ چہرے کے تاثرات بے حد کرخت اور سنجیدہ تھے، جبکہ دائیں جانب زیکی کایا بلیک ٹی شرٹ پر گرے سلیو لیس جیکٹ پہنے اپنے مضبوط کثرتی بازوؤں کی نمائش کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح لاپرواہی سے سینمن چبانے میں مصروف اپنے تیکھے نقوش اور شاندار پرسنالٹی لیے بے حد حسین لگ رہا تھا، جبکہ 5ویں کرسی خالی تھی۔ مافیا لیڈی کہاں ہے؟ اس کی غیر موجودگی محسوس کرتے ہوئے اس بے پناہ حسین نوجوان کی ترکش میں بھاری و گہری آواز خاموش ماحول میں گونجی۔ وہ ازمیر میں ہے، وہ ڈوگن گینگ کا پیچھا کر رہی ہے۔ ایلڈر کایا کا سوال سن کر برکان کایا نے گمبھیر آواز میں ترکش میں جواب دیا۔ اسے یہ پیغام پہنچاؤ کہ اپنا کام ختم کر کے فوراً واپس آئے۔ میرے پاس اس کے لیے ایک بہت دلچسپ مشن ہے۔ ایلڈر کایا نے اپنی گہری آواز میں حکم صادر کیا۔ اس کی سمندر سی کرسٹل گرے آنکھوں میں شفافیت جھلک رہی تھی، جبکہ باقی سب نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا تھا اور زیکی کایا نے پہلو بدلا تھا، لیکن ایلڈر کایا کی بات سے انحراف کرنے کی ہمت کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ کرتال گینگ کے بارے میں کوئی نئی معلومات ہے؟ ہاں، ہمارے لیے آپ کے پاس بیسمنٹ میں ایک سرپرائز ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو وہ سرپرائز بے حد پسند آئے گا۔ ایلڈر کایا نے آنکھوں میں شفق سی چمک لیے بھاری آواز میں کہا۔ ایلڈر کایا نے اس کی بات پہ داد میں آئیبرو اچکا کر اسے دیکھا گویا اس کی بات پسند آئی ہو، اور پھر سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تینوں بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ وہ تینوں حسین ترین نوجوان ایک ساتھ چلتے ہوئے بلا شبہ بے حد خوبصورت لگتے تھے۔ وہ تینوں سامنے موجود لفٹ کی طرف بڑھے تھے، جبکہ زیکی کایا ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، کیونکہ اسے خون خرابہ بالکل پسند نہ تھا اور وہ اچھے سے واقف تھا کہ بیسمنٹ میں کیا ہونے والا ہے۔ بقول برکان کایا کہ بہت بزدل تھا، جو ایک مافیا گینگ کا حصہ ہوتے ہوئے خون خرابے کو ناپسند کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی کمزور دل انسان تھا یا کسی چیز سے خوفزدہ تھا، بس اسے انسانی خون دیکھ کر عجیب سی الجھن ہوتی تھی۔ وہ مارشل آرٹس میں ریکارڈ ہولڈر تھا۔ اس نے 2 سال پہلے ہی 10 الگ الگ قسم کے مارشل آرٹس سیکھ کر ایک نیا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا۔ عموماً بہت زیادہ ماہر لوگ بھی پوری زندگی میں 5 سے زیادہ مارشل آرٹس نہیں سیکھ پاتے تھے، جبکہ اس نے صرف 25 سال کی عمر میں ہی 10 قسم کے مارشل آرٹس میں عبور حاصل کیا تھا۔ وہ گنز وغیرہ میں بہت کم یوز کرتا تھا۔ وہ ایسی ٹیکنیکس جانتا تھا کہ ایک ہی جھٹکے میں دشمن
کو موت کی نیند سلا دیتا تھا اور خون کا ایک قطرہ تک نہ بہنے دیتا تھا۔ اسے شور شرابہ اور چیخو پکار بھی سخت ناپسند تھے، اس لیے وہ جسے بھی مارتا تھا اس قدر مہارت اور تیزی سے مارتا تھا کہ اس کی آہ تک نہ نکل پاتی اور زندگی ختم ہو جاتی، جبکہ باقی سب کو اپنے دشمنوں کی چیخیں سن کر ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ ان کو عادت تھی لوگوں کو ٹارچر کر کے تڑپا تڑپا کے مارنے کی۔ جب تک اپنے خلاف کھڑے ہونے والے دشمنوں کی چیخیں نہ سن لیتے ان کو سکون کی نیند میسر نہیں ہوتی تھی، گویا یہ چیخیں ان کے لیے میڈیسن کا کام کرتی تھیں۔ وہ تینوں ہی ایک جیسے تھے، بھلا کہ ضدی، مغرور اور ضدی مغرور تو ذکی کایا بھی بہت تھا، لیکن اس میں شفافیت ان کی نسبت کم تھی، جبکہ وہ تینوں انتہائی ظالم اور وحشی تھے۔ رحم اور معافی سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا۔ وہ کبھی اگر کسی کو اپنے خلاف کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے، اگر کوئی ان کا مخالف کھڑا ہوتا تھا جب تک اسے تباہ نہ کر دیتے وہ پانچوں سکون سے نہ بیٹھتے تھے، پھر چاہے وہ کسی ملک کا پرائم منسٹر ہو یا کسی گینگ کا کنگ۔ وہ پوری دنیا میں پہلی ایسی مافیا کنگ تھی جس نے مافیا کے اصولوں کو ٹھکرا کر اپنی حکومت قائم کی تھی۔ وہ صرف اپنے اصولوں پر چلنے والے تھے، دنیا کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے تھے۔ ویسے تو پوری ترکی میں بہت سے مافیا گینگز تھے اور ان گینگز کے بہت سے لیڈر بھی تھے، لیکن پوری ترکی کا مافیا کنگ صرف ایک تھا، دی ون اینڈ اونلی ایلڈر کایا۔ یہ ایک بہت سی بڑی، جدید اور عالیشان پرائیویٹ بلیک کروز شپ تھی جو کہ کایا فیملی کی ملکیت تھی، جس میں انڈر گراؤنڈ بہت بڑا بیسمنٹ تھا جس میں بہت سے راز دفن تھے۔ 5 فلور پر مشتمل یہ ایک بہت بڑی لگژری اور ایڈوانس کروز شپ تھا جس میں ایک پورا شہر آباد تھا۔ دنیا کی ہر آسائش و سہولت اس شپ میں موجود تھی۔ اس میں فرسٹ فلور پر ان کی رہائش تھی جہاں 5 ماسٹر بیڈ روم تھے، ایک بڑا سا لاؤنج، ڈائننگ ایریا، ایک بڑی سی لائبریری جس میں دنیا کی ہر کتاب موجود تھی۔ اس کے علاوہ جم روم، گیم روم، اسپا، سیلونز، مساج روم، ریسٹورانٹ، بازار، پرائیویٹ تھیٹر، گولف کورس، رائڈنگ ایریا، شاپنگ ایریا اور 6 سوئمنگ پول شامل تھے، جبکہ ٹیرس کے بالکل کنارے پر ایک ہیلی پیڈ پر 5 ہیلی کاپٹر، 4 فائٹر پلینز اور 2 بڑے سے پرائیویٹ جیٹ موجود تھے، جبکہ کنارے پر شاندار ٹیرس موجود تھا اور ٹیرس کے ایک طرف ایک بڑا سا گارڈن تھا جس میں دنیا کے نایاب ترین پھول اور پودے موجود تھے۔ سیکنڈ فلور پر ایک بہت بڑا سا شاپنگ مال تھا جس میں بہت ساری دکانیں، ریسٹورانٹ، سیلونز وغیرہ موجود تھے جو کہ ان کے کچھ خاص مہمانوں اور سرونٹس کے لیے مخصوص تھا۔ ویسے تو ان کے فلور پر ان کے لیے ایک بہت بڑا سا شاپنگ ایریا موجود تھا، لیکن اس فلور پر بھی مال کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے محض تھا جہاں چند مخصوص سیلز مین کے علاوہ سب کا داخلہ ممنوع تھا، جبکہ تھرڈ فلور پر ایک بڑا سا گیسٹ ہاؤس تھا جہاں ان کے مہمان میٹنگز اور پارٹیز کے دوران رہائش پذیر ہوتے تھے۔ وہ الگ بات تھی کہ گیسٹ ہاؤس میں بھی کسی کو ایک رات سے زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ گیسٹ ہاؤس میں بے شمار کمرے اور ہر طرح کی سہولیات موجود تھیں۔ فورتھ فلور پر سرونٹس کوارٹر موجود تھے اور ان کو بھی سہولیات مہیا تھیں۔ ففتھ فلور پر ان کا آفس تھا۔ شپ کے بالکل ٹاپ پر ایک ولف کا سائن بنا ہوا تھا اور اس کے نیچے ڈائمنڈ سے چمکتا ہوا کایا کنگڈم لکھا ہوا تھا۔ یہ کروز شپ ہر وقت حرکت میں رہتی تھی تاکہ کوئی دشمن ان تک نہ پہنچ سکے۔ اس شپ کے ارد گرد ہر وقت 2 ہیلی کاپٹر اس کی حفاظت کے لیے محو پرواز ہوتے تھے۔ یہ کایا فیملی کنگڈم کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ لوکیشن: اسلام آباد، پاکستان۔ یہ منظر اسلام آباد کے عام سے مڈل کلاس محلے کے ایک 5 مرلہ مکان کا تھا جہاں صبح کے وقت ہلچل مچی تھی۔ یشوین، کدھر رہ گئی ہو؟ آ بھی چکو، یونیورسٹی سے لیٹ کرواؤ گی کیا مجھے؟ جمشید کاظمی کی جھنجھلائی ہوئی آواز گونجی تھی۔ وہ اس وقت بلو شرٹ میں، وائٹ جینز پہنے، بلیک شوز میں، اپنے گھنے سیاہ بال اچھے سے سیٹ کیے، شہد رنگ آنکھوں پہ نظر کا بلیک فریم والا گول چشمہ لگائے صوفے پر بیٹھا ناشتے کا انتظار کر رہا تھا۔ بلا شبہ وہ سنہری رنگت اور تیکھے نگوشوں حامل ایک پرشوش نوجوان تھا۔ آ رہی ہوں بھائی، اور کچھ خدا کا خوف کریں، ابھی تو 7:30 ہوئے ہیں، آپ کا یونٹ کا ٹائم 9:30 ہے، اور شور آپ نے ایسا ڈالا ہوا ہے جیسے 10 بج گئے ہوں۔ ایک تو پتہ نہیں اللہ نے اتنا وقت کا پابند بھائی ہمارے ہی قسمت میں کیوں ڈالا ہے۔ یشوین کاظمی ہمیشہ کی طرح اپنی زبان کے جھوڑ دکھاتی ہوئی انتہائی سستی سے ہاتھ چلاتے ہوئے بولی تھی۔
ابھی وہ بڑبڑائی تھی کہ اچانک ایک دل خراش چیخ گونجی، جسے سنتے ہوئے وہ دونوں اپنے ہاتھ چھوڑ چھاڑ کر فوراً اوپر کی طرف بھاگے تھے۔ جمشید نے عجلت میں دروازہ وا کرتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ سامنے دیکھا، جہاں اس کی معصوم سی بہن اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے مسلسل چیخ رہی تھی۔ جمشید نے دہلتے دل سے فوراً آگے بڑھتے اس پیاری سی گڑیا کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میری گڑیا، سب ٹھیک ہے؟ بھائی ہے نا؟ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوا؟ میری جان، سب ٹھیک ہے؟ اپنی معصوم سی گڑیا کو اپنے سینے سے لگائے اس کے سر کو سلاتے ہوئے اس پرکشش نوجوان نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی، جو کہ اب اپنے بھائی کے حصار میں بری طرح کپکپاتے ہوئے ہانپ رہی تھی۔ دروازے پہ کھڑی یاسمین نے بھی نم آنکھوں سے اپنی پیاری سی بہن کو دیکھ رہی تھی، جو کہ کبھی زندہ دل اور چلبلی سی ہوا کرتی تھی، لیکن ایک حادثے نے اسے پوری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے دراز سے اس کی میڈیسن نکال کے جگ میں پانی گلاس میں اونڈیلتے ہوئے دونوں چیزیں اپنے بھائی کی طرف بڑھائی تھیں۔ جمشید نے ایک ہاتھ سے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اسے پیار سے پلاتے ہوئے دوائی کھلائی تھی۔ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنی دوسری بہن کو دیکھا تھا، جو اپنی بہن کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور پھر اپنا دوسرا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر وہ فوراً اس کے بازو میں سمائی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اپنی جان سے پیاری بہنوں کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھا رہا تھا۔ اسے یہ بھی یاد نہ رہا تھا کہ اسے یونی سے دیر ہو رہی ہے۔ یہ دونوں ہی اس کی کل کائنات تھیں، اور ان کے معاملے میں وہ ہمیشہ ایسے ہی ہر شے سے لاپرواہ ہو جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی گہری سانسوں کی آواز سن کر ان دونوں نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ دوا نے اپنا اثر دکھا دیا تھا، اور وہ سکون آور ادویات کے زیر اثر گہری نیند سو گئی تھی۔ جمشید نے اسے سیدھا کرتے ہوئے بستر پر لٹایا تھا اور اس پہ چادر درست کرتے اٹھا تھا۔ وہ یاسمین کو اس کا اور اپنا خیال رکھنے کی تائید کرتے نیچے آیا، جہاں پھپھو پریشان سی صوفے پہ بیٹھی تھیں۔ بھتیجے کو پریشان حال سا نیچے آتا دیکھ کر وہ فوراً کھڑی ہوئیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ آفا کو وہ ٹھیک تو ہے نا؟ پھپھو نے پریشانی سے استفسار کیا۔ جی پھپھو، بس ٹھیک ہی ہے، پھر سے ڈر گئی تھی، اس نوجوان نے اپنی وسیع پریشانی مسلتے ہوئے جواب دیا۔ پریشان نہیں ہو بیٹا، اللہ انشاءاللہ سب بہتر کرے گا۔ پتہ نہیں میرے بھائی کے گھر کو کس کی نظر کھا گئی ہے، پھپھو نے افسردگی سے کہا، جبکہ جمشید سر ہلاتا ہوا خاموشی سے بغیر ناشتے کے وہاں سے نکل گیا۔ اس سب کے بعد ویسے ہی بھوک مر گئی تھی۔ یاسمین جب تک نیچے آئی تھی تب تک اس کا پیارا بھائی بغیر ناشتہ کیے یونیورسٹی کے لیے نکل چکا تھا، جس پر وہ افسردہ سی آہ بھر کر رہ گئی، جبکہ پھپھو اپنی بھتیجی کو اپنے پاس بٹھا کر تسلی دے رہی تھیں، اس بات سے انجان کہ ان کا لاڈلا بھتیجا آج پھر بغیر ناشتے کے جا چکا ہے۔ لوکیشن: ازمیر، ترکی۔ یہ ایک کھنڈر نما بلڈنگ تھی جو کہ زیر تعمیر تھی۔ سنسان رات کے وقت ایسے میں ایک وجود تیزی سے اس بلڈنگ کے اوپر بھاگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف اور ہراس کے سائے لہرا رہے تھے، جیسے کوئی خوفناک بلا دیکھ رہی ہو۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا جا رہا تھا کہ اچانک اس خاموش فضا میں گولی کی آواز گونجی، اور وہ شخص لڑکھڑا کر سیڑھیوں سے نیچے گرا۔ اس کی ہولناک چیخ اس کھنڈر نما بلڈنگ میں دور تک گونجی تھی، لیکن اس سنسان علاقے میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جو اس کی چیخ سن سکتا۔ اس نے درد سے بلبلاتے ہوئے خوف زدہ تاثرات لیے سامنے کی طرف دیکھا، جہاں سے وہ مافیائی لیڈی بلیک ٹی شرٹ، بلیک جینز میں بلیک ہی لمبا سا کوٹ اور وائٹ شوز پہنے، جو کہ اس کے گھٹنوں تک آ رہے تھے، چہرے پر ماسک لگائے جس پر مخصوص ولف کٹ بنا ہوا تھا، جو کہ اسے مزید دہشت ناک بناتا تھا۔ اپنی آنکھوں میں شفافیت لیے، جبکہ ایک ہاتھ میں گن پکڑے اطمینان سے چلتی ہوئی اسی کی طرف آ رہی تھی۔ اس بے رحم شہزادی کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے اپنی موت آنکھوں کے سامنے ناشتی دکھائی دی۔ وہ حسینہ کایا تھی، ترکش مافیا برادرز کی اکلوتی بہن، کایا فیملی کی اکلوتی لاڈلی شہزادی، جو کہ بے حد شفاق اور بے رحم تھی، بالکل اپنے بھائیوں کی طرح کسی پہ رحم نہ کرنے والی۔ وہ گن لیے اس کے ارد گرد چکر لگا رہی تھی۔ ایک چکر مکمل کرنے کے بعد اس نے اس کے دوسرے زخمی پاؤں پر گولی چلائی تھی۔ اس کی دردناک چیخ ایک بار پھر سے اس سنسان علاقے میں گونجی تھی، جو کہ حسینہ کایا کو سکون پہنچا گئی تھی۔ اپنے دشمنوں کی چیخیں ہمیشہ ہی ان کے سکون کا سبب بنتی تھیں۔
ایک اور چکر اس کے گرد مکمل کرتے ہوئے اس نے اس کے بازو پر گولی چلائی تھی۔ وہ پھر تڑپا تھا اور رحم کی بھیک مانگنے کی کوشش کی تھی، لیکن مقابل حسینہ گایا تھی، ہارٹ لیس مافیا لیڈی جو کبھی کسی پر رحم نہیں کھاتی تھی۔ اس کے بھائیوں نے اسے رحم کھانا سکھایا ہی نہیں تھا۔ اس کے سینے میں دل نہیں پتھر دھڑکتا تھا۔ وہ جس قدر حسین تھی اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ ایسے ہی اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے اس بے رحم شہزادی نے مسلسل اس کے جسم کے الگ الگ حصوں پر 10 گولیاں چلائی تھیں۔ وہ تڑپ کر چیختا چلاتا رہا تھا اور اس کی چیخوں سے محفوظ ہوتے ہوئے لطف اندوز ہوتے ہو رہی تھی، اور پھر آخر میں اس کے سینے پہ دل کے مقام پر گولی چلاتے اس کا کام تمام کیا تھا۔ وہ ڈوگین گینگ کا لیڈر تھا۔ اس نے کچھ وقت پہلے ہی کایا فیملی کے خلاف کچھ مافیا گینگز کو بھڑکا کر ان کے خلاف جمع کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی خبر ایڈر کایا کو اس کے مخصوص ذرائع سے ہوئی تھی، اور اس نے فوراً سے اسے ختم کرنے کے لیے حسینہ کایا کو ان کے پیچھے بھیجا تھا۔ اس کی گینگ کے تمام ممبرز کچھ وقت پہلے ہی حسینہ کایا کے گارڈز کے مقابلے میں مارے گئے تھے، اور وہ خود اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگا تھا، لیکن اس کھنڈر میں حسینہ کایا نے اسے جا لیا تھا، جو کہ اسے بھاگتا دیکھ کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ جو بھی کایا فیملی کے خلاف کھڑا ہوتا تھا اس کا یہی انجام ہوتا تھا۔ اس کا کام تمام کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکلی تھی۔ اس کے نکلتے ہی اس کے گارڈز جو کہ باہر مہذب انداز میں کھڑے تھے فوراً سے اس کی طرف بڑھے تاکہ اس کی لاش کو ٹھکانے لگا سکے۔ سامنے سیاہ سنسان سڑک پر اس وقت گاڑیوں کی ایک لمبی قطار کھڑی تھی۔ آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیوں کے درمیان ایک بلیک اینڈ وائٹ یوروے بگاٹی ویگن موجود تھی۔ وہ صفاق حسینہ دنیا کی اس مہنگی ترین بگاٹی ویرون کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی اور گن ڈیش بورڈ پر پھینکتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ اس کی گاڑی سٹارٹ کرتے ہی اس کے آگے اور پیچھے موجود گارڈز کی گاڑیوں میں بھی حرکت آئی تھی، اور ایسے ہی یہ گاڑیاں اس اندھیری رات میں اس سنسان سڑک پر کہیں گم ہو گئی تھیں۔ لوکیشن: اسلام آباد، پاکستان۔ یونہی پہنچ کر وہ سیدھا اپنے دوست کے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارے یار، تم آ گئے، خیریت؟ آج اتنی لیٹ کیوں آئے ہو؟ اس کے دوست اور کولیگ عرفان نے اس کے دیر سے آنے کی متعلق استفسار کیا۔ کچھ نہیں یار، بس گڑیا کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی تھی صبح صبح، اس لیے دیر ہو گئی، اس نے شکستگی سے جواب دیا۔ او اللہ خیر کرے یار، تم پریشان نہیں ہو؟ انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ عرفان کے تسلی دینے پر اس نے ہنکارا بھرتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ جب تک وہ اپنی بہن کو صحیح سلامت پہلے جیسا نہ دیکھ لیتا اس کو دل کو سکون نہیں آتا تھا۔ تم بتاؤ، پھر کچھ پتہ چلا کہیں سے کوئی قرض کا انتظام ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس نے بے چینی سے عرفان سے استفسار کیا۔ یار تمہیں تو پتہ ہے کہ آج کل قرض ملنا کتنا مشکل ہے، اور پھر رقم بھی تو بہت زیادہ ہے، تم جانتے تو ہو آج کل کون کسی کو اتنا قرض دیتا ہے۔ تم بینک سے لون لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، اور کون اتنا لون دے گا تمہیں؟ میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ عرفان نے اسے جواب دیا، جس پر وہ مایوسی سے سر ہلا کر رہ گیا۔ جمشید کے والدین کا انتقال 10 سال پہلے ایک حادثے میں ہو گیا تھا۔ وہ اپنے دونوں بہنوں کا اکلوتا کفیل تھا۔ اس کی بہن آفا کاظمی نے اپنے ماں باپ کو کار ایکسیڈنٹ میں مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جب ایک تیز رفتار گاڑی اس کے ماں باپ کو کچلتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی، اور اس کی عزیز و جان ماں باپ خون میں لت پت بے یار و مددگار روڈ پہ پڑے رہ گئے، جس کی وجہ سے وہ دماغی معذور ہو گئی۔ وہ چھوٹی سی معصوم 7 سالہ بچی اتنا خوفناک حادثہ اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اپنے جان سے عزیز ماں باپ کی خون میں لت پت لاشیں وہ آج تک بھول نہیں پائی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ خوفزدہ رہتی تھی۔ جمشید کاظمی نے بہت توجہ اور کوشش کے بعد اسے کچھ حد تک اس صدمے سے نکال لیا تھا، لیکن کچھ ماہ پہلے ایک معمولی سے حادثے میں بہتے خون دیکھ کر وہ گویا پھر 10 سال پیچھے چلی گئی تھی۔ ویسے تو اسے پہلے بھی ہلکے پھلکے پینک اٹیک ہو جاتے تھے، لیکن یہ بہت زبردست تھا، جس نے سیدھا اس کے دماغ پر اثر کیا تھا۔ اسے ہاسپٹل لے جانے پہ پتہ چلا کہ صدمے کی وجہ سے اسے برین ٹیومر ہو گیا ہے۔
ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کا علاج صرف اور صرف امریکہ میں ممکن ہے کیونکہ اس کا مرض بہت بڑھ چکا ہے، اس لیے یہاں علاج ممکن نہیں ہے۔ امریکہ میں جانے اور وہاں پر رہائش اور آپریشن وغیرہ کا خرچہ تقریباً 1-2 کروڑ کے قریب تھا۔ جمشید ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھا اور پارٹ ٹائم کچھ بچوں کو ایک جگہ پہ اکیڈمی میں ٹیوشن بھی دیتا تھا۔ اس کی پھپھو اور اس کی فیملی بھی ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اس کی پھپھو کے 2 بچے تھے۔ اپنی پھپھو سمیت ان بچوں کی ذمہ داری بھی اسی کے کاندھوں پر تھی۔ اس کی تنخواہ میں گھر کا گزارا بمشکل چلتا تھا، ایسے میں وہ اپنی بہن کا آپریشن کہاں سے کرواتا؟ اس لیے وہ بہت پریشان تھا۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا کیونکہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اس کا بروقت آپریشن نہ کروایا گیا یا تو وہ بالکل اپنا دماغی توازن کھو سکتی ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے کوما میں جا سکتی ہے۔ اس لیے جمشید کاظمی آج کل بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس کی بہنیں ہی اس کے لیے کل کائنات تھیں۔ کوئی اسے اتنا زیادہ قرضہ دینے کو تیار نہ تھا اور سود وہ لینا نہیں چاہتا تھا۔ 10 سال پہلے وہ بھی ایک خوشحال فیملی تھے۔ ارمان صاحب اور ان کی بیگم اسما کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا جمشید کاظمی، اس کے بعد 2 جڑواں بیٹیاں یاسمین کاظمی اور آفا کاظمی جو جمشید سے تقریباً 10 سال چھوٹی تھیں۔ جب ان کے والدین کی وفات ہوئی تو اس وقت جمشید 17 سال کا تھا جبکہ دونوں بہنیں 7 سال کی۔ والدین کی وفات کے بعد ان کے ماموں جو کہ ان کے پھپھا بھی تھے، ان تینوں کو اپنے ساتھ گھر لے آئے اور ان کی کفالت کا ذمہ اٹھایا تھا۔ اپنی محنت اور اپنے ماموں کی سپورٹ کے نتیجے میں وہ آج ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھا۔ سال بھر پہلے ہی اس کے عزیز و جان ماموں بھی وفات پا گئے تھے، جس کے بعد اس کی پھپھو اور ان کے بچوں کی ذمہ داری بھی اس کے سر پر آ گئی تھی۔ اس کی پھپھو کے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی شائستہ جو کہ جمشید سے 2 سال ہی چھوٹی تھی اور اس کے بعد 1 سال چھوٹا بھائی سعد جو کہ اپنی پڑھائی ختم کر کے آج کل نوکری کی تلاش میں تھا۔ ایلڈر کایا فیملی کا ہیڈ اور پوری ترکی کا مافیا کنگ تھا۔ اس نے 10 سال کی عمر میں ہی اپنے باپ کو قتل کر کے اس کی جگہ سنبھالی تھی، پھر آہستہ آہستہ اپنی بے رحم شفافیت اور بے حد ذہانت کے بل بوتے پر 20 سال کی عمر میں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہی وہ ایک شفاف مافیا کنگ بن گیا۔ اس کا جڑواں بھائی برکان کایا جو کہ اس سے چند منٹ ہی چھوٹا تھا لیکن شفافیت اور بے رحمی میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اس کے ہر قدم پر ہمیشہ اس کے ہم قدم رہتا تھا۔ وہ سوائے ایلڈر کایا کے کسی کا حکم نہیں مانتا تھا۔ وہ دونوں بھائی ہی بلا کے حسن و وجاہت کے مالک تھے۔ جڑواں ہونے کے باوجود دونوں کی شکل و صورت میں ایک دوسرے سے مختلف تھے لیکن دونوں ہی تباہ کن حسن رکھتے تھے۔ اگر دونوں میں کچھ ایک جیسا تھا تو وہ ان دونوں کی بے حد حسین کرسٹل گرے آنکھیں۔ ان کا باپ ایک ٹرکش مافیا کا رکن تھا۔ ایلڈر کایا نے باپ کو مارنے کے بعد مختلف مافیا گینگز کے لیے کام کیا تھا اور ان کی سیاست اور مافیا ورلڈ کے اتار چڑھاؤ کو بہت باریکی سے جانچا تھا۔ ان کے نفع و نقصان اور ان کی کمزوریوں کو بہت قریبی سے جائزہ لیا تھا اور پھر ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بے پناہ ذہانت کے بل بوتے پر بہت ہی کم عمری میں وہ پوری ترکی کا مافیا کنگ بن گیا تھا۔ ایرول کایا، زکی کایا اور اسینا کایا ان دونوں کے سگے بہن بھائی نہیں تھے اور نہ ہی وہ تینوں ترکش تھے۔ ہاں، ان کا نام اور زبان ترکش ضرور تھی لیکن ان کا ایلڈر کایا اور برکان کایا سے کیا تعلق تھا یہ ان پانچوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن کیونکہ ان کے نام کے ساتھ کایا فیملی کا نام جڑا تھا اس لیے کوئی بھی ان کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایرول کایا، زکی کایا اور اسینا کایا تینوں بہن بھائی تھے۔ لوکیشن: بلیک سی، ترکی۔ سمندر کے گہرے پانی میں تیزی سے تیرتی شپ کے پاس ہیلی کاپٹر کے پروں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی تھی اور کچھ ہی لمحوں بعد ایک ہیلی کاپٹر شپ کے ہیلی پیڈ پہ اترا تھا۔ اس بلیک پرائیویٹ ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھلتے ہی اس میں سے وہ قاتل حسینہ انتہائی غرور سے اتری تھی۔ اس نے بلیک ٹراؤزر شرٹ کے ساتھ بلیک لانگ کوٹ زیب تن کیا تھا۔ بلیک ہی لانگ گھٹنوں تک آتے شوز کے ساتھ وہ بہت مضبوط قدم جماتے ہوئے انتہائی تفاخر سے چلتی ہوئی رہائشی حصے کی طرف بڑھی تھی۔ بڑے سے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے ایک نظر اپنی ہاف گلوز میں مقید دودھیا کلائی پر بندھی انتہائی نفیس ڈائمنڈ واچ پر ڈالتے اس نے
ڈائننگ ہال کا رخ کیا تھا کہ وہ ایلڈر کایا کے اصول اور اس کے وقت کی پابندی سے اچھی سے واقف تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ زندگی کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ یہ ایک منٹ بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ ڈائننگ ہال میں ایک بڑی سی جدید طرز کی ڈائننگ ٹیبل کے گرد اس کے چاروں بھائی رات کا کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ حسینہ کایا کو دیکھ کر وہ چاروں اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ حسینہ کایا سب سے پہلے ایلڈر کایا کی طرف بڑھی تھی، جس نے اسے کندھا تپاتے اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ اس کے بعد ایلڈر کایا سے اسی طرح ملنے کے بعد وہ اپنے دونوں بھائیوں ایرول کایا اور زکی کایا کے اٹے گلے لگی۔ اس مغرور حسینہ میں ان چاروں کی جان بستی تھی۔ حسینہ کایا ان کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ تھی۔ وہ ان کی کمزوری نہیں بلکہ ان کی طاقت تھی۔ انہوں نے اپنی بہن کو بہت مضبوط اور بے رحم بنایا تھا تاکہ ان کا کوئی دشمن ان کی بہن کو ان کے خلاف استعمال نہ کر سکے۔ وہ اب اس قدر بے رحم و ظالم تھی کہ لوگ صرف اس کا نام سن کر ہی دہشت زدہ ہو جاتے۔ برقان کایا نے اس کے لیے کرسی کھینچی اور وہ ایک ادا سے اس پر بیٹھی تھی۔ ایلڈر کایا نے فوراً ایک طرف کھڑے کک کو اس کی پسندیدہ لوازمات لانے کا اشارہ کیا۔ اب وہ سب کھانا کھاتے ہوئے کام کے متعلق ضروری ڈسکشن کرنے میں مصروف تھے، جس میں ایلڈر کایا نے حسینہ کایا کو اس کے نئے مشن کے بارے میں بھی آگاہ کیا، جسے سن کر اس کے لبوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ رقصہ ہوئی۔ وہ یقیناً اس نئے مشن کے متعلق